جب میں نے بعض خطبات کے ذریعے بار بار حقوق العباد کی طرف توجہ دلائی، اس وقت جتنی شکایتیں اور جتنے تکلیف دہ واقعات آئے دن میرے سامنے آیا کرتے تھے، اس کا عشر اشیر بھی اب باقی نہیں رہا۔ کچھ تو یہ وجہ ہے یقیناً، اس وقت بھی میں نے محسوس کیا تھا کہ ہر خطبے کے بعد جب جماعت میں اس کو پھیلایا گیا تو کثرت سے آپس میں صلحیں ہوئیں، کثرت سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معافیاں مانگی گئیں۔ ایسے بھی لوگ تھے جو ساری عمر اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے رہے، لیکن دوڑ کر پہلے گئے اور اپنے بھائی سے معافی مانگی۔ تو جماعت کے اندر جو اخلاص کا ایک اعلیٰ معیار پایا جاتا ہے، تسلیم و رضا کا ایک اعلیٰ معیار پایا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں خدا کے فضل کے ساتھ وہ تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہوئیں۔ کچھ اس لیے بھی کہ بعد میں ابتلا کا دور ننگا ہو کے سامنے آ گیا، اور جب خطرات بڑھتے ہیں تو اندرونی اصلاح کا ایک نظام خود بخود چل پڑتا ہے۔ جب غیر حملہ کر رہا ہو تو آپس کا بھائی چارہ پہلے کی نسبت بہت بہتر شکل اختیار کر جاتا ہے، بہت مضبوط بندھنوں میں باندھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک طبی بات تھی۔ پھر تقوی اللہ پیدا ہوتا ہے، جتنا بھی تقوی اللہ پیدا ہو، خدا سے محبت پیدا ہو، وہ توحید انسان کے وجود میں سرایت کرنے لگ جاتی ہے، جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس اعلیٰ معیار پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ابھی اس سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ ابھی ہماری قضاء کے نظام کے ہاتھ بھرے پڑے ہیں، ابھی ان کو تاریخیں دینی پڑتی ہیں، اور تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی قضاء ہے وہ خالی ہو کے ابھی نہیں بیٹھی۔ تو ایک یہ بھی ذریعہ ہے اپنی توحید کو جانچنے کا۔ جس دن قضاء کے ہاتھ خالی ہو جائیں گے اس بنا پر کہ جھگڑے ختم ہو گئے، اس دن سمجھیں کہ آپ کو خدا تعالیٰ نے توحید کی برکت سے ایک واحد قوم میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اور یہ توحید خالص طبی طور پر بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ وہ ساری قومیں جن میں توحید پیدا ہو جائے، خواہ وہ خدا کی قائل نہ بھی ہوں، وہ عموماً ناقابل تسخیر ہو جایا کرتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، میں پھر مدد کروں گا، میں اپنی ذمہ داری لے لوں گا، میں تم پر حملہ اپنی ذات پر حملہ سمجھوں گا۔ ایسی جماعت کو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ ساری کائنات کی طاقت مل جائے تو خدا کی اس طاقت کے مقابل پر وہ نہیں ٹھہر سکتی، نہ وہ حملہ آور ہو سکتی ہے، نہ وہ نتیجہ پیدا کر سکتی ہے، اگر خدا خود اجازت بھی دے دے اس کو۔ اس لیے ان دونوں باتوں کو اکٹھا سنیں اور اکٹھا ان پر عمل کریں، یعنی نماز کے قیام کا توحید سے جو تعلق ہے اس کو سمجھیں اور اپنی نمازوں کو خالص کریں۔ اور نماز کو خالص کیسے کیا جائے گا، اس کے متعلق میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن عمومی طور پر آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ توحید باری تعالیٰ کا عبادت کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور ولایت کے حصول کے لیے فرائض کافی نہیں، بلکہ نوافل کے ذریعے اللہ کی محبت حاصل کی جاتی ہے۔